السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک خوفناک اور پراسرار کہانی سناتا ہوں۔ جیک گلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم بہت تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ چلتے چلتے اس نے اپنی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اسٹریٹ لائٹ روشن ہونے کی وجہ سے گلی میں اچھی خاصی روشنی تھی۔ جیک ایک انجانے خوف کے تحت اپنے چاروں طرف نظریں گھماتا جا رہا تھا۔ ایسے میں جب وہ نیچے دیکھتا تو اس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم مزید تیز ہو جاتے۔ حالانکہ گلی میں اس کے علاوہ کوئی نہ تھا، لیکن وہ اس طرح آگے پیچھے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود اس کے بہت قریب چل رہا ہو اور وہ اندیکھی طاقت اسے نقصان پہنچانے والی ہو۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر جیک اپنے فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ جیک نے کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی لائٹ آن کی۔ وہ بری طرح پسینے میں شرابور تھا۔ اس کی سانس بھی دونکی کی طرح چل رہی تھی۔ اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور منہ سے لگا کر غٹاغٹ پانی پینا شروع ہو گیا، اور اس وقت تک بوتل کو منہ سے لگائے رکھا جب تک کہ پانی ختم نہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے بوتل فریج میں رکھی، دروازے اور کھڑکیاں اچھی طرح بند کی اور لائٹ آف کر کے بستر پر ڈیر ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک چیخ مار کر جیک اٹھ بیٹھا۔ اس کی حالت پہلے سے ابتر تھی۔ اسے اپنے اندر عجیب سی کھلبلاہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور اوپر سے وہ ڈراؤنا خواب جو اس نے ابھی دیکھا، اس کا بس چلتا تو باہر بھاگ جاتا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اسے جکڑا ہوا ہو۔ وہ رات اس نے ڈرتے اور اپنے اندر ہونے والی عجیب قسم کی کھلبلاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھوں میں گزار دی۔ صبح بغیر ناشتہ کیے جیک گھر سے نکل پڑا۔ جیک، تم خیریت تو ہے؟ میرا مطلب ہے اتنی صبح کیسے آ گئے؟ فلیچر جو کہ دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا اپنے دوست جیک کو اس وقت دیکھ کر حیرانگی سے بولا۔ فلیچر، میں بہت مشکل میں ہوں، پلیز میری مدد کرو، نہیں تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، پلیز میری مدد کرو، جیک گڑ گڑانے کے انداز میں بول رہا تھا۔ کیا ہوا، بتاؤ تو صحیح۔ فلیچر نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پانی کا گلاس بھر کر جیک کی طرف بڑھا دیا۔ جیک نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھا اور فلیچر سے مخاطب ہوا۔ فلیچر، نہ جانے پچھلے 3-4 دنوں سے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اندر کوئی دوسرا وجود ہے جس کی وجہ سے میں بعض اوقات کوئی کام نہیں کر سکتا، اور پھر کئی کام غیر ارادی طور پر کر جاتا ہوں۔ میں اسے اپنا وہم ہی سمجھتا، لیکن جیک کا ایک مرتبہ پھر سانس چڑھ گیا اور دل کی دھڑکن غیر معمولی حد تک تیز ہو گئی۔ فلیچر نے ایک مرتبہ پھر اسے پانی پلایا اور بات جاری رکھنے کا کہا۔ بات یہ ہے کہ میرا ایک نہیں بلکہ 2 سائے بنتے ہیں، اور دوسرے سائے کی شبیہ مجھ سے قطعی مختلف ہے۔ اس سائے سے مجھے بہت خوف آتا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں پھندا ہے، اور یہ سب کچھ میرا وہم نہیں بلکہ حقیقت ہے، ایک بھیانک حقیقت۔ میں سوتا ہوں تو خواب میں وہی سایہ نظر آتا ہے جو کبھی میرا گلا دبا رہا ہوتا ہے، کبھی تلوار لے کر میری طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے خون کا پیاسا ہے، اور وہ مجھے… جیک کی زبان نے اس سے آگے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جیک کو چپ دیکھ کر فلیچر بولا، دیکھو جیک، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا تم سوچ رہے ہو۔ یہ صرف دماغ کا خلل ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یعنی جب دماغ لاشعوری طور پر تھک جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ تم بے فکر رہو، میرے مرحوم والد کے ایک دوست بہت اچھے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں، آج ہم ان کے پاس جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جیک جانتا تھا کہ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو سب کچھ حقیقت ہے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اس نے بھی حامی بھر لی۔ ڈاکٹر ولسن، یہ ہے میرے دوست، میں نے آپ کو فون کر کے بتایا تھا۔ فلیچر نے جیک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا۔ جیک، غالباً یہی نام ہے ان کا۔ ڈاکٹر نے جیک کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ جی ڈاکٹر ولسن، میرا نام جیک ہے۔ جیک نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے مصافحہ کر کے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چند منٹ ڈاکٹر نے فلیچر سے رسمی باتیں کی اور پھر جیک کی طرف متوجہ ہوا۔ جی تو آپ ذرا اپنے مسئلے کے بارے میں بتائیں۔ جیک نے وہی باتیں دہرائیں جو صبح وہ فلیچر کے ساتھ کر چکا تھا۔
ڈاکٹر نے غور سے اس کی بات سنی اور پھر فلیچر سے مخاطب ہوا۔ میں ذرا ان سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ فلیچر بغیر کسی تردد کے باہر چلا گیا۔ ہاں تو مسٹر جیک، آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعات 4 دن پہلے رونما ہونے شروع ہوئے ہیں۔ آپ ذہن پر زور دیں اور بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا جو کہ غیر معمولی نوعیت کا ہو۔ ڈاکٹر ولسن نے جیک کے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا۔ جیک کسی سوچ میں ڈوب گیا اور تھوڑی دیر بعد بولا، ہاں آج سے 4 دن پہلے میں اپنی ایک دوست سے ملنے گیا۔ اس کا گھر شہر سے کافی دور ہے، اس لیے میں فلیچر کی گاڑی لے گیا تھا۔ واپسی پر مجھے دیر ہو گئی تھی، تقریباً رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں وہاں رات اس لیے نہیں رکا کہ اگر میں رات میں رک جاتا تو صبح دفتر سے دیر ہو جاتی اور فلیچر کو بھی کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ فلیچر اپنی گاڑی پر ہی دفتر جاتا ہے۔ اس لیے میں آدھی رات کو وہاں سے نکل آیا تھا۔ میری گاڑی نارمل سپیڈ میں چل رہی تھی کہ اچانک سڑک کے بائیں جانب سے کوئی چیز نکلی اور میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اسے بچا لوں، لیکن میں بریک دبانے سے دیر کر چکا تھا۔ وہ میری گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ چکی تھی۔ میں گاڑی کی ہیڈ لائٹس جلتی چھوڑ کر نیچے اترا اور دیکھا کہ وہ ایک بلی تھی، سیاہ بلی۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ گاڑی کے پہیے کے نیچے آنے کی وجہ سے اس کا نچلا دڑ بری طرح کچلا جا چکا تھا، پھر بھی اس کی سانسیں چل رہی تھی اور پھر اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ بلی کے مرتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ بلی کے جسم سے نکلا ہو اور مجھ میں سرایت کر گیا ہو۔ لیکن یہ سب کچھ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن مجھے انجانے خوف نے گھیر لیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کو اجلت میں ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا، اور اس دن کے بعد سے میری یہ حالت ہے۔ یہ کہہ کر جیک چپ ہو گیا۔ ڈاکٹر ولسن گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ دیکھو مسٹر جیک، اس دن کا واقعہ ہی اس سارے چکر کی بنیاد ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دن کا واقعہ تمہارے لاشعور پر اپنا قبضہ جما چکا ہے۔ اس وجہ سے تمہیں ڈراونے خواب بھی نظر آتے ہیں، اور جاگتے میں بھی تم اپنے سائے کے ساتھ ایک دوسرا سایہ دیکھتے ہو، یعنی تمہارا شعور اور لاشعور بیک وقت بیدار رہتے ہیں۔ ویسے عام طور پر نارمل انسان کا لاشعور اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس کا شعور سویا ہو، یعنی جب انسان سوتا ہے تب اس کا شعور بھی سو جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کا لاشعور بیدار ہوتا ہے، جس میں انسان خواب بھی دیکھتا ہے، کروٹ بھی بدلتا ہے۔ تم اسے بالکل بھی کچھ اور نہ سمجھو، بلکہ اسے صرف اپنے لاشعور کی پیداوار سمجھو۔ اب اگر ایسا ویسا کچھ نظر آئے تو اس کی طرف دھیان نہیں کرنا، اور اگر کچھ محسوس ہو تو اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں الجھا دینا۔ فی الحال تم اتنا ہی کرو، اور ٹھیک 3 دن بعد میرے پاس آنا۔ اور ہاں، تم اکیلے رہتے ہو نا، اور تمہارا دوست بھی اکیلا ہی رہتا ہے۔ تم کچھ دن اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر رہ لو۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر خاموش ہو گیا اور جیک نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر ولسن نے فلیچر کو اندر بلوایا اور تھوڑی دیر بعد دونوں دوست اٹھ کر چل دیے۔ ان کے جانے کے بعد ڈاکٹر کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے بظاہر تو جیک کو تسلی دی تھی، بلکہ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اکثر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ جیک کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ چمک کیسی تھی؟ کیوں تھی؟ ڈاکٹر ولسن جب جیک سے گفتگو کر رہا تھا تو کئی بار اس نے جیک کی آنکھوں میں غیر فطری سی ایک چمک دیکھی تھی، لیکن اس نے جیک سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر ولسن اس کا نفسیاتی معالج تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، ڈاکٹر کو اس حقیقت کا اصل راز معلوم نہیں تھا۔ کیوں، آپ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ولسن نے تمہیں تمہارے مرض کے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ فلیچر اپنے گھر کے ساتھ گاڑی پارک کر کے گاڑی سے اترتے ہوئے بولا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جیک گاڑی سے اتر کر فلیچر کی بات کا جواب دینے لگا کہ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی اور اس نے بڑھ کر فلیچر کو پکڑ لیا۔ فلیچر، یہ دیکھو، وہ دوسرا سایہ، دیکھو دیکھو، اس کے ہاتھ میں پھندا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرا وہم نہیں ہے، جیک چلانے لگا۔ فلیچر نے نیچے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ چلو جیک، کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے۔ وہ جیک کو گھسیٹتا ہوا اندر فلیٹ میں لے گیا۔ وہ ایک انتہائی بھیانک تاریک رات تھی۔ موسم نے ایسا خوفناک رخ اختیار کر رکھا تھا کہ شام سے پہلے ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ چکا تھا۔ کسی بھی ذی روح کا کہیں بھی پتہ نہ تھا۔ قیامت خیز بارش اپنی پوری طاقت سے برس رہی تھی۔ کسی بھی گھر سے لائٹوں کی ایک معمولی جھلک بھی معدوم تھی۔
ایسے میں بادلوں کی گرج جیسے معلوم ہو رہی تھی، جیسے بہت سارے دیو بیک وقت چنگاڑ رہے ہوں۔ آنکھوں کو چندیا دینے والی بجلی چمکتی تو ایسے لگتا جیسے ابھی سر پر آن گرے گی اور سب کچھ جلا ڈالے گی۔ اف خدایا! وقفے وقفے سے بجلی کی دل دہلا دینے والی اور ناقابل فراموش چمک سے پیدا ہونے والی آڑی ترچھی بل در بل روشنی کی اب دل و دماغ جیسے جسمانی قید و بند سے باہر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ پرشور چنگاڑتی ہوئی طوفانی ہوائیں بھی جیسے کہ پاگل ہو گئی ہوں۔ ان کی سنسناہٹ ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسے بہت سی بدروحیں بین کر رہی ہوں۔ جیک اس رات فلیچر کے فلیٹ میں موجود تھا اور فلیچر بھی اس کے ساتھ ہی تھا، لیکن پھر بھی جیک کو ایک انجانا خوف کسی ناگ کی طرح ڈس رہا تھا۔ فلیچر نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے کھڑکیاں اور دروازے مضبوطی سے بند کر دیے تھے۔ فلیچر، تمہیں کیسا لگ رہا ہے یہ موسم؟ جیک نے کامتی آواز کے ساتھ پوچھا۔ بہت زبردست، کاش اس موسم میں کیتھی میرے ساتھ ہوتی، فلیچر نے بونڈے انداز میں کہا۔ دراصل وہ جیک کے خوف کو کم کرنا چاہتا تھا۔ ویسے یار جیک، تم بہت بزدل ہو گئے ہو، اچھے بھلے جوان آدمی ہو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جیک نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ فلیچر نے لائٹ آف کر دی اور وہ بھی اپنے بستر پر ڈیر ہو گیا۔ گپ اندھیرے اور قیامت خیز طوفانی رات کے کسی پہر اچانک دل خراش چیخوں کی آواز سن کر فلیچر اٹھ بیٹھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جیک نے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس کی آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود اس کا گلا دبا رہا ہو۔ فلیچر اپنے بیڈ سے کود کر جیک کے پلنگ کے پاس پہنچا۔ اسی لمحے جیک کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ جیک کی تجہیز و تدفین کے تیسرے دن فلیچر ڈاکٹر ولسن کے پاس پہنچا۔ اس کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہارا عزیز ترین دوست اس دنیا سے چلا گیا۔ میں بے حد مصروف تھا، اس لیے تمہارے فون کرنے کے باوجود اس کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر نے ندامت کے ساتھ کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، میں پچھلے 3 دن سے سخت پریشان ہوں، فلیچر فکرمندانہ لہجے میں بولا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم دونوں کی دوستی کتنی مضبوط تھی، دکھ تو ہوگا تمہیں، لیکن یہ بتاؤ یہ سب کس طرح ہو گیا؟ میرا مطلب ہے کہ ذرا تفصیل سے بتاؤ، ڈاکٹر نے کہا۔ فلیچر کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی اور بات کرنا چاہتا ہو، لیکن کچھ سوچ کر اس نے اس رات والا واقعہ ڈاکٹر کے گوش گزار کر دیا۔ فلیچر، تم بتا رہے تھے کہ مرنے سے پہلے جیک اپنا گلا کسی نظر نہ آنے والی طاقت سے چھڑانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے گلے کو تھام رکھا تھا اور اس کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو، جبکہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ولسن نے سوالیہ نظروں سے فلیچر کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، اس کی موت واقعی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ فلیچر کی بات سن کر ڈاکٹر سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کا ذہن جیک کی موت کی وجہ کھوج رہا تھا۔ اس نے ذہن میں خاکہ بنانا شروع کر دیا۔ اس رات باہر شدید طوفان تھا، ماحول بھی خوفناک قسم کا تھا۔ اس وجہ سے جیک کے اندر کا خوف غیر معمولی حد تک بڑھ گیا۔ رات کو کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، اس کا ذہن پوری طرح خوف میں جکڑا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب بھی دیکھا ہو۔ اسی خوف کی وجہ سے اس کے لاشعور میں چھپا ہوا وہ سایہ جو کہ جیک پہلے کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا باہر آ گیا، یعنی دوبارہ اس کو نظر آیا۔ جیک یہ محسوس کر رہا تھا وہ سایہ اس کا گلا دبا رہا ہے اور اسی خوف کی وجہ سے اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ بس یہی بات تھی اور میں نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو اب اپنے آپ پر ہنسی آئی۔ سیدھا سادہ نفسیاتی کیس تھا۔ ڈاکٹر خیالات کی دنیا سے باہر آیا۔ وہ اپنی طرف سے معاملہ کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ بولتا، فلیچر بول پڑا۔ ڈاکٹر صاحب، میں اپنے سلسلے میں حاضر ہوا تھا۔ دراصل جب سے جیک کی موت ہوئی ہے اس کے بعد سے میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو جیک کے ساتھ ہوتا تھا۔ فلیچر کی بات ڈاکٹر کے لیے دھماکہ خیز ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر ولسن، مجھے بھی 2 سائے نظر آتے ہیں، اپنے اور بالکل اسی طرح جیسے جیک کو۔ بتائیے ڈاکٹر صاحب، میں کیا کروں؟ میرے اندر کسی دوسرے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر، میں کیا کروں؟ بتائیے، کیا میں بھی جیک کی طرح؟ فلیچر کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن ڈاکٹر کا دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ بلی کا جیک کی گاڑی سے ٹکرانا،
بلی کے مرتے ہی جیک کو کوئی سایہ اپنے وجود میں داخل ہوتا محسوس ہونا، پھر جیک کی موت کے وقت جیک کے دوست یعنی فلیچر کا وہاں موجود ہونا، اور فلیچر کے ساتھ ہاں جیک کی آنکھوں کی وہ عجیب سی چمک بھی تو تھی۔ چمک کا خیال آتے ہی ڈاکٹر ولسن نے بے اختیار فلیچر کی آنکھوں سے آنکھیں ملائیں جو اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہی بالکل وہی چمک فلیچر کی آنکھوں میں موجود تھی۔ اف خدایا! ڈاکٹر ولسن نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا کہ اتنے میں ایک سایہ فلیچر کے وجود سے الگ ہوا، پھر ڈاکٹر اور فلیچر کے درمیان معلق ہو گیا اور دونوں کی نظریں سائے پر مرکوز ہو گئیں۔ دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان سجیل شریف کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔